بتکلم، بخاموشی، باشارت، بنگاہ، می تواں برد بہر شیوہ دلاساں از من. تو جیسے یہ ایک بالکل بھری پوری تہذیب میں جہاں کوئی غم نہیں، کوئی وہ نہیں، اور وہ تہذیب جیسے بہت سجی ہوئی تہذیب ہے، تو یہ اس تہذیب میں پیدا ہونے والا عاشق ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حال دیکھ کر، یعنی جب لوگ مجھے اور میرے عشق اور میرے جذبے کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت خاص چیز ہے، اس کو اٹریکٹ کرنا مشکل ہے. تو ان کو جیسے تسلی دلا رہے ہیں کہ بول کر، کچھ بول کر، بتکلم یعنی کلام کر کے، بخاموشی خاموشی کے ساتھ، باشارت اشارے کنائے میں، بنگاہ یعنی ایک نظر ڈال کر، کچھ بھی بس تمہارا حسین ہونا ضروری ہے. تمہارے اندر استعداد محبوبیت اگر ہے تو پھر مجھ سے میری سب سے قیمتی متاع، میرے سبب ہستی، میرے جواز وجود، میری حقیقت واحدہ، ان سب کو تم مجھ سے چھین سکتے ہو. مطلب میری جو میرے وجود کی گہرائیوں میں جو مدفون سب سے قیمتی موتی ہے، وہ تم نہایت آسانی سے محبوبیت کو کوالیفائی کر کے مجھ سے چھین سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب اس کو کہ دل سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، تو میں اپنی اس سب سے قیمتی چیز کو بھی دل بری کے لائق لوگوں کے آسانی سے سپرد کر دیتا ہوں، اور بس ان کو دلبری کے لائق ہونا چاہیے. باقی اگر وہ جس بھی زاویے سے چاہیں وہ مجھ کو چھین سکتے ہیں. تو اب اس میں مطلب لفظی خوبیاں ہیں، معنی زیادہ نہیں ہیں. تو ایک تو یہ کہ بتکلم، اچھا ہاں، اس شعر کی دو سچویشن بنا لیتے ہیں، دو تین سچویشن، تاکہ ایک تہذاری سی یا تنوع پیدا ہو جائے. ایک سچویشن یہ ہے کہ یا تم اتنے زبردست عاشق ہو اور دل کو اتنی گہرائی کے ساتھ جانتے ہو، یعنی قلب کے حقائق کو پہچانتے بھی ہو اور اپنے قلب کو ان حقائق سے معمور بھی رکھا ہوا ہے جن حقائق کو بڑے بڑے قلب شناس لوگ سمجھ نہیں پاتے. تم ان حقائق کا حامل دل رکھتے ہو، تو یہ دل بھلا تم دو گے کسے؟ یہاں تو عام لوگوں کی دنیا ہے، یہاں کے حسین بھی عام ہیں، تو تم یہ دل دو گے کس کو تم سے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تم عاشق ہی رہو گے محبوب سے ماورا ہو کر. تمہاری ٹکر کا تم سے ہم آہنگی رکھنے والا محبوب تو اس دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا. وہ اس کے عشق پر تقریریں سن کر یا اس کے عشق میں اس کا انہماک دیکھ کر یا عشق کے جذبے کے پیدا ہو جانے والے اس کی شخصیت میں نتائج دیکھ کر لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں، اس کے کچھ دوست، تو یہ انہیں تسلی دے رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دل یقیناً گنجینہ وجود ہے. یہ ٹھیک ہے کہ میں نے اپنے دل کو حقیقت وجود کا کنٹینر بنا لیا ہے،
یعنی حقائق وجود ہی میرے لیے احوال ہستی بن چکے ہیں، وہ اس دل نے مجھے بنا دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بس شرط یہ ہے کہ محبوب ہونے کے لائق ہونا چاہیے، یعنی جمال میں میرے دل کو کشش رکھنے والی تاثیر ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ کوالیفائی کوئی کرتا ہے تو وہ جس طرح چاہے میرا دل مجھ سے لے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ جیسے ایک بازار جمال میں چلے جا رہے ہیں، نئی جگہ ہے، اور وہاں چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو میرا عاشق ہونا، مجھے دیکھتے ہی تم مان لو گے۔ یعنی کہ اے صاحبان جمال، مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھنے ہی سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں حقیقتاً عاشق ہوں۔ میں مطلب عشق کرنا کوالیفائی کرتا ہوں۔ تو جب مجھے دیکھو تو اس کے بعد جب میرے عاشق ہونے کی تصدیق تم خود کر لو تو اس کے بعد یہ ہے کہ بس تم جس طرح چاہے میری متاع عشق مجھ سے لے سکتے ہو۔ ایک یہ جس طرح چاہے، ایک یہ ہے کہ اپنے متعین محبوب کو اپنا ذوق بتا رہا ہے، یعنی اس کا متعین ایک محبوب ہے کوئی جس کو یہ دل دے چکا ہے، تو وہ کسی وقت اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل پر تمہارا دل اچکنا اچھے بھلے صاحب جمال کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو تم ایسے دل والے اگر آ جائیں تو پھر محبوب احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس نے ایسے ہی ایک ذکر چھیڑ دیا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تم مل گئے، اور تم تو یہ جانتے ہی ہو کہ تم مجھے دیکھ کر مجھ سے ایک حرف بول کر میرے سامنے خاموش بیٹھ کر مجھے آنکھوں سے کوئی خفیف سا اشارہ کرتے ہو، تو جب یہ کرتے ہو تب یہ دل جو ہے وہ 1 سے 1000 ہو کے ہر مرتبہ تمہارے لیے حاضر رہتا ہے۔ یعنی دل میرے پاس موجود ہے لیکن ملکیت تمہاری ہے۔ تو جب تم مجھے کسی بھی پہلو سے دیکھتے ہو تو میرا دل تمہاری ملکیت ہونے کے احساس کو مجھ پر مسلط کر دیتا ہے۔ میرا دل مجھ سے ہر مرتبہ پکار کے کہتا ہے ایسے التفات کے مواقع پہ کہ میں تیرا نہیں ہوں، اس کا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کے مطالب ہیں، مطلب سچویشنز بدل دیں۔ اب اس میں یہ دیکھیے کچھ لفظوں کو یہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ تو خوبصورتی کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ذہن کا کام نہ ہو، تو جیسے ہلکا پھلکا احساس ہو، لیکن وہ احساس ہلکا پھلکا ہونے کے باوجود ایسی لطافت رکھتا ہو کہ ذہن اس کی طرف اگر نظر کرے اپنے بہترین آئیڈیلز کے ساتھ تو شرمندگی نہ محسوس ہو۔ بس یہ سمجھ لیں، تو یہ اس طرح کا ایک معاملہ ہے۔ تو اب تکلم اور خاموشی میں تضاد کی نسبت ہے، اشارت اور نگاہ میں تضاد کی نسبت نہیں ہے، بلکہ یہ کل اور جز کی نسبت ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو نسبت یعنی کہ چیزوں میں کثرت ہونے کی 2 ہی وجہیں ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ لوگ پرانے لوگ تھے، یہ بہت زیادہ علوم جانتے تھے، یعنی 4 چیزوں کے 4 ہونے کی 2 اسباب ہوتے ہیں۔
ایک سبب تضاد ہے اور دوسرا سبب فرق مراتب ہے. یعنی جہاں تضاد نہیں ہے، یعنی کل اور جز کثرت کا ایک سبب ہے اور اندھیرا اور روشنی کثرت کا دوسرا سبب ہے. کثرت کا تیسرا سبب کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب عاشق اپنے حال میں واحد ہوتا ہے. محبوب اس وحدت حال کو اپنی اداؤں کے تنوع سے تر و تازہ رکھتا ہے. یعنی عاشق اور محبوب جیسے ایک دوسرے سے ہم آہنگی کی حالت میں ہیں، تو عاشق کا تو کل حال عشق ہے، عاشق کا تو کل محتوا، سارا کانٹینٹ محبوب ہے. تو عاشق کا نظام حال ایک قابل تقسیم وحدت پر مبنی ہے، اور محبوب جو ہے وہ کیونکہ عاشق کے پورے نظام احوال کی کفالت اور تربیت کرنے والا ہے، تو وہ اپنی محبوبیت کے اظہار میں تنوع اس لیے پیدا کرتا ہے کہ اس کی وحدت بالکل ساکن ہو کر بے معنی، بے جذبہ اور بے روح نہ ہو جائے. تو اس کی وحدت میں حرکت کا، یعنی کہ اس کے آرڈر کی وحدت ہے نا، اس کی جو وحدت نظام، وحدت احوال ہے، اس میں تسلسل اور حرکت رہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ پھر کبھی جو ہے وہ عاشق کی اس وحدت حالی کو متحرک رکھنے کے لیے کبھی اس سے بات کرتا ہے تو اس کا دل پھر چلنے لگتا ہے، کبھی اس کے آگے خاموش بیٹھ جاتا ہے، خاموشی کو تعلق کی بنیاد بناتا ہے. اسی طرح اشارت اور نگاہ. لیکن اس میں جو سمجھنے والی بات، ان لفظوں میں کوئی علامتی پن نہیں ہے. یہ لفظ جو ان کے معروف معنی ہیں انہی میں ہیں، لیکن اس میں گہری بات یہ تھی جو ہم نے عرض کی کہ یہ چار چیزیں ہیں اور یہاں ایک ہی چیز ہے، دل. ٹھیک ہے؟ تو ان چار چیزوں میں جو کثرت، یعنی کثرت، اس کے اصول کے کثرت کے جو دو اسباب ہیں وہ اس میں سے بتا دیے انہوں نے. ایسا نہیں کہ ارادی طور پہ بتا دیے، وہ لوگ جانتے اتنا تھے نا کہ ان کے اظہار میں ان کا وہ سارا جاننا شامل ہوتا تھا. تو مطلب افلاطون کو اپنی بات کا ایک ہی مطلب معلوم ہوتا ہے جو ارادی ہوتا ہے. افلاطون کو پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ 1000 مطالب نکالے، کیونکہ جو قول ہوتا ہے نا وہ قائل کے ارادے کا ہی اظہار نہیں ہوتا، وہ قائل کے ذہن اور اس کی صلاحیت، اس کی قوت اور اس کے مرتبے کا بھی اظہار ہوتا ہے. آپ سمجھیں نا کہ اگر وہ افلاطون اگر کہے سرخ کتاب اور کوئی عام طالب علم بھی کہے سرخ کتاب، تو یہ دونوں ایک کتابیں ہو ہی نہیں سکتی. یہ سرخی ایک سرخی ہو ہی نہیں سکتی. آپ سمجھ، افلاطون کہے میرے لیے میز بناؤ اور ایک بیوروکریٹ کہے کہ میرے لیے میز بناؤ، تو وہ میز بنی ہوئی حالت میں ایک ہونے کے باوجود ایک نہیں ہو سکتی. جس کرسی پہ افلاطون بیٹھ جائے وہ کرسی تمام کرسیوں سے الگ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ یہ تھوڑا سا قاری کو شخصیت کا اعتبار، متکلم کا مرتبہ کلام میں معنی کے امکانات کو بڑھاتا ہے. ممکن وہ ارادی معنی نہ ہو، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں. اب ان کا ذہن چند علوم سے بنا ہوا ذہن ہے، تو وہ اس کا ایک اظہار اس میں
غیر ارادی طور پہ ہو گیا. تو بس اس میں جیسے ایک لطافت سی ہے، امتیاز، کچھ لطیف امتیازات ہیں. تکلم میں ایکسٹرنل ہونے کا، ایکسٹرنلائز ہونے کا پہلو غالب ہے. تکلم اندر سے باہر آنا ہے، خاموشی اندر ہی رہنا ہے. اس میں انٹرنلائزیشن کا عنصر غالب ہے. ٹھیک ہے. تو اشارت میں اندر اور باہر کا بیلنس ہے کہ اشارہ آدھا باطنی ہے آدھا ظاہری ہے. مبہم ہوتا ہے نا، تو ابہام کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو باطن اور ظاہر دونوں میں منقسم ہو. تو اشارت کا مطلب ہے کہ باطن اور ظاہر دونوں میں بیلنس ہے. اور نگاہ کا مطلب یہ ہے باہر کو اندر لانا. جیسے تکلم اندر کو باہر لانا ہے، نگاہ باہر کو اندر لانا ہے. تو یہ سب پہلو بھی اگر ذہن میں رہیں تو شعر کی اس سے لطف اندوزی میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو تکلم کو میں اگر کہوں کہ ایک عاشق صادق اپنے محبوب کامل سے کہہ رہا ہے کہ تو خود کو ظاہر کرتا ہے تو بھی میرے لیے سب کچھ ہے. تو خود کو خود میں رکھتا ہے تو بھی میرے لیے سب کچھ ہے. اور تو جو ہے وہ مجھ سے ایک انتہائی خفیف سے تعلق کا اشارہ دیتا ہے، تو اس انتہائی خفیف سے اشارے کو میں اپنی کائنات تعلق بنا دیتا ہوں. اور تو التفات سے جب مجھے اپنی محبوبیت میں دخیل کرتا ہے، جب تو میرے عشق کو اپنے جمال کے عناصر میں سے ایک عنصر بنانا چاہتا ہے، تب بھی تو میرا سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب اس میں ہے. پھر یہ کہ باہر شیوا کہہ کے انہوں نے ان چاروں تک محدود نہیں رہنے دیا. انہوں نے کہا مثال کے طور پہ چار بتائے ہیں. باہر شیوا یعنی جمال اپنے اخفاء، اپنے کمیونیکیبل اخفاء و اظہار کے ساتھ جس زاویے سے مجھے دیکھنا چاہے دیکھے، میں اس کی ملکیت ہوں. باہر شیوا یعنی ہر ادا کے ساتھ. تو اور دوسرے یہ کہ محبوب کیونکہ عاشق کی تعریف کر رہا ہوگا کہ تم واقعی عاشق کامل ہو، اور تمہیں ہر اظہار جمال یا ہر محبوب کہلانے والا اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا. تو تھوڑا عاشق کا مرتبہ محبوب نے بڑھایا ہوگا شاباشی کے انداز میں. تو اب اس کا کرنا یہ ہے کہ عشق جوہر انکسار اور سبسٹنس آف فنا کے بغیر نہیں ہو سکتا نا. تو کہیں محبوب کی تعریف میرے عشق کو اس کی پیورٹی یا اس کے ایسنس سے خالی نہ کر دے، تو فوراً اس عاجزی اور فنائیت کو ایکسپریس کیا محبوب کے بنائے ہوئے ماحول سے نکلنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ عشق ایک ایسی چیز ہے اگر سچا ہو تو وہ محبوب کے بنائے ہوئے ماحول سے نکلنے کی بھی کوشش کرتا ہے محبوب سے تعلق میں سچا رہنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اور اس کی کنسٹرکشن بہت اچھی ہے. وہ فارسی اگر آتی ہوتی تو زیادہ لطف آتا، ترجمے میں اتنا نہیں ہے. کہ تکلم سے، خاموشی سے، اشارت سے، نگاہ سے میرا دل بہت آسانی سے مجھ سے چھینا جا سکتا ہے. می تواں برد چھینا جا سکتا ہے. قمری ریختہ بالم بپناہ کے روم تا بکے
اے سرو خراماں از من. قمری تو آپ جانتے ہیں کہ دو کردار ہیں گلستان کے. تو گلستان بھی عالم حسن و عشق ہے. تو اس میں دو کردار ہیں عاشق کے، قمری اور بلبل. تو اور دو ہی کردار ہیں محبوبیت کے، گل اور سرو. تو سرو جو ہوتا ہے وہ، اب اس کے اسباب الگ الگ ہیں، ان کے اس کی طرف نہیں جاتے ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. تو بہرحال قمری عاشق کا استعارہ ہے، اور اس کا محبوب کیونکہ آزاد ہے، بہت بلند قامت ہے، تو اس گل کے مقابلے میں اس سے راضی رکھنا مشکل ہے. گل تو ایک جگہ ہے، چھوٹا سا ہے، رنگین ہے، تو اس کا فوری تاثر ہی جو ہے دل کو کشش کرنے والے جمال کی طرح ہے. سرو کا پہلا تاثر دل کو مبہوت کرتا ہے، مرعوب کرتا ہے. گل کا پہلا امپریشن جو ہے نا، وہ دل کو اس کی طرف لپکنے پہ مجبور کرتا ہے. تو حسن یا تو ادب سکھاتا ہے یا کشش وہ کرتا ہے. تو سرو کا جمال ادب تعلیم کرتا ہے عاشق کو. تو اب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک قمری ہوں، چکور ہوں، جس کے پر ٹوٹے ہوئے ہیں، جس کے پر سلامت نہیں ہے. تو میں کس کی پناہ میں جاؤں؟ اڑ تو سکتا نہیں، کہیں دور جا بھی نہیں سکتا، تو میں کس کی پناہ میں جاؤں؟ کون میری حفاظت کرے گا؟ تا بقے سرکشی ہے سرو خراماں از بند. کیونکہ تو نے تو مجھے اپنے پاس سے دھتکار دیا ہے، میں نے تو تجھے پا کر اپنے پر توڑ ڈالے تھے کہ کہیں اور نہیں جانا. تو لیکن اپنے پر توڑ دیے، یہیں رہنے کا عزم کر لیا، اس کے بعد تو کہتا ہے کہ میرے پاس سے چلا جا. تو میں کہاں جاؤں؟ ٹھیک. تو اب کہ تو مجھ سے کب تک اکڑا ہوا رہے گا؟ سر کو دیکھیں نا، سرکش ہوتا ہے، اکڑا ہوا. کب تک تو اس طرح مجھ سے اکڑا ہوا، مجھ سے بالکل ڈیٹیچڈ، مجھ سے بالکل بے نیاز رہے گا؟ اے چلنے والے سرو. یعنی سرو، اب سرو تو گڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی دو صفتیں بتائی جاتی ہیں شاعری میں. ایک میں اسے سرو آزاد کہا جاتا ہے، دوسرے میں سرو خراماں کہا جاتا ہے. سرو آزاد کا مطلب خود سرو ہے جو باغ میں لگا ہوتا ہے. آزاد اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پھل وغیرہ، پھول وغیرہ اس پہ نہیں لگتے، وہ اپنی آرائش سے بے نیاز ہے، آزاد ہے، اور اس پہ بہار و خزاں کا فرق اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا. تو آزاد اس پہلو سے جب سرو آزاد کہیں تو زیادہ تر مراد وہ فزیکل سرو ہوتا ہے. ویسے تو علامت بھی بناتے ہیں، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامت بنائی نا اقبال میں، سرو آزاد ز بستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سرو آزاد ہیں. تو وہ خیر مطلب اسے علامت بھی بنایا جاتا ہے. لیکن سرو آزاد کہتے ہی ذہن فزیکل سرو کی طرف جاتا ہے، لیکن جب سرو خراماں کہتے ہیں تو ذہن محبوب کی طرف جانا چاہیے. پھر مشبہ غالب ہو جاتا ہے مشبہ بہی پر. ٹھیک ہے نا؟
تو سرو خرامہ میں یہ اجازت نہیں کہ آپ باغ میں اگے ہوئے سرو کا تصور لائیں. سرو خرامہ کہتے ہی جیسے سرو کی امتیازی خوبی کو، سرو کی ذاتی خوبی کو اس سے چھین کر کسی دوسرے کے سپرد کر دینا. ٹھیک ہے نا، کہ سرو آزاد ہونے کے باوجود مجبور بھی ہے نا، چل نہیں سکتا. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے. صنوبر بھی سرو کو کہتے ہیں، چھوٹے سرو کو صنوبر کہتے ہیں. تو اس کی آزادی مجبوری کے ساتھ بھی ہے. تو اس کی وہ مجبوری محبوب میں آ کے رفع ہو جاتی ہے، تو لہذا جو آزادی اسے حاصل تھی، اس سے منسوب تھی، وہ آزادی حقیقت میں اپنی تکمیل محبوب میں آ کے کرتی ہے. تو سرو خرامہ محبوب کو کہہ رہے ہیں. تو اور اس میں خوبی یہ ہے کہ تیری حرکت گریز اتنی زیادہ تیز ہے کہ میں اپنے ٹوٹے ہوئے پروں کے ساتھ تجھ سے ہم قدم نہیں رہ سکتا، تو تیرا پیچھا نہیں کر سکتا. یہ اس میں ایک خوبصورتی ہے، یہ بھی سمجھیں. تو بہرحال شکایت کر رہے ہیں کہ کب تک تو مجھ پر توجہ نہیں دے گا، میں نے تو تجھے اپنا قبلہ وجود بنا رکھا ہے، میں تو خود اپنے لیے تیرے حوالے کے بغیر کچھ نہیں رہ گیا، میں نے تو اپنی تمام قوت ہستی کو جو ہے وہ تجھ پہ صرف کر دیا. تو اب میں تو خود مجھ سے خالی ہوں، اب تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہیں اور چلا جا، تو میں کہاں جاؤں؟ تو مجھ پہ رحم فرما، کیونکہ تجھ سے چھوٹنے والے کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا. جس کو تو نے دھتکار دیا اسے کوئی اپنے در پہ نہیں بیٹھنے دے گا. تو مجھ پہ رحم فرما، اور اب اپنی سرکشی کا، بے التفاتی کا، بے رخی کا یا غضبناکی کا یہ رویہ مجھ سے مزید روا نہ رکھ. یہ اس شعر کا خلاصہ ہے. اور یہ شعر جو ہے وہ حافظ کے ایک شعر سے بہت زیادہ جیسے معنوی مشابہت رکھتا ہے، اور وہ شعر بہت بڑا ہے. حافظ نے اسی مضمون کو باندھا ہے اور کمال پہ پہنچا دیا ہے، یعنی ہر پہ آخر کہہ دیا کہ ناراض محبوب کو منایا کس طرح جاتا ہے. یہاں بھی یہی ہے نا کہ ریختہ بالی کو اور اسے غیرت دلائی کہ تیرے علاوہ بھی کوئی پناہ دینے والا ہے، ایک غیرت بھی دلا دی، تو منانے کی کوشش ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس درجے پہ منایا کہ چو کوہل بی نش ما خاک آستان شماست، چو کوہل بی نش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بے فرما از ان جناب کجا. کہ جبکہ میری آنکھوں کا سرما ہی جس سے میری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ سرما، میری آنکھوں کا سامان بینائی ہی تیری چوکھٹ کی مٹی ہے، میں اس چوکھٹ کی مٹی کو آنکھوں میں نہ ڈالوں تو مجھے کچھ دکھائی نہ دے. اب تو مجھے اس طرح کی بینائی فراہم کرنے کے بعد، یہ بینائی ظاہر ہے تیری ہی فراہم کی ہوئی ہے، تیری ہی عطا کردہ ہے، اب ایسی بینائی مجھے دینے کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ میری چوکھٹ سے دفع ہو جا. تو اب میں تو کچھ دیکھنا جانتا ہی نہیں ہوں اس چوکھٹ کے علاوہ، تو مجھے تو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ کس طرف کو جاؤں، کہاں جاؤں، میں کہاں کو دیکھ ہی نہیں سکتا، میں کہاں کا تصور بھی نہیں باندھ سکتا، اور تو کہہ رہا ہے کہ چلا جا، تو کہاں چلا جاؤں. تو وہ حافظ کا شعر بہت بڑا ہے. ظاہر ہے حافظ بہت بڑے شاعر تھے. نیست پرہیز منت. اچھا ہاں، قمری پہ ایک شعر بھی میں نے نوٹ کیا تھا کہ قمری کو ہزار بھی کہتے ہیں.
تو اس میں جیسے ایک بڑی مزے کی رعایت لفظی ایک فارسی شاعر نے پیدا کی تھی، اوحدی مراغی، ایک پرانے بڑے بہت اچھے شاعر، انہوں نے بہت لطف انداز میں قمری کا، کیونکہ دوسرا نام ہزار ہے تو اس کو بڑی اچھی طرح باندھا کہ رفت قمری چو بلبل آمد و گل، رفت قمری چو بلبل آمد و گفت کہ یکے گرب شد ہزار آمد، کہ قمری چلی گئی جب بلبل آ گیا اور پھول آ گیا تو قمری نے باغ سے کوچ کر لیا کہ اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ یکے گرب شد ہزار آمد، کہ ایک اگر چلا گیا تو ہزار آ گیا، ہزار کے دو معنی میں، مطلب اچھا خوبصورت شعر ہے۔ تو نیست پرہیز من الزہد، کہ خاکم بر سر، ترسم آلود شود، دامن عصیاں از من، کہ میں جو دنیا کی رنگینیوں میں ہنسنے سے بھاگتا ہوں، یا زیادہ صحیح یہ کہ میں یہ جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھتا ہوں، میرا جو پرہیز ہے گناہوں سے، یہ زہد کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تقوی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو کہاں تقوی اور زہد اور کہاں میں، خاکم برسر یعنی میرے سر پہ خاک، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو ایک ذلیل ہستی ہوں۔ تو میرا جو تم گناہوں سے بچنا دیکھ رہے ہو، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں کوئی بہت زاہد اور متقی ہوں، میں تو بالکل ایک گرا پڑا سا آدمی ہوں جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کی کوئی بضاعت نہیں، جو جیسے زمین پر بوجھ ہے۔ بس یہ ہے کہ میں گناہوں سے بچتا ہوں، تو وہ اس لیے بچتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ میری وجہ سے گناہ کا دامن ناپاک ہو جائے گا، یعنی اگر گناہ کروں گا تو گویا گناہ کو ناپاک کر دوں گا، میری نسبت سے گناہ ناپاک ہو جائے گا، تو یہ عاجزی میں مبالغے کی انتہا ہے، یعنی انکسار میں، مطلب اس کا مطلب کہنے والا نہ گناہ سے بچ رہا ہے، نہ اس کو کوئی زہد کا پتہ ہے، بلکہ یہ آپ سمجھیں نا، وہ سب الگ ہے، لیکن بہرحال یہ شعر یہ ہے کہ ایک آدمی عاجزی کے شاعرانہ منتہا پہ پہنچ کے کیا کہہ رہا ہے، وہ دیکھ لیجئے، وہ یہ ہے، یہ آخری شعر ہے۔ اشک بیہود مریض ان ہمہ از دیدہ کریم، گرد من را نتواں شست بطوفاں از من، یہ آخری شعر مقطع ہے کہ یہ بالکل
بیکار پھوہڑ پن سے، بد سلیقگی سے، بے محل اشک ریزی آنکھوں سے نہ کر۔ اے کلیم یہ بالکل بیکار کا رونا چھوڑ، آنکھوں سے اشک بیہودہ جو تو برسائے جا رہا ہے، یعنی جن کا کوئی مصرف ہی نہیں، جن کا کوئی کام ہی نہیں، جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں، ایسا آنسو تو آنکھوں سے بہائے چلا جا رہا ہے، تو یہ چھوڑ، اب اپنے ہوش میں آ، یا یہ بے نتیجہ کام نہ کر، اس کام کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، چاہے تو دریا بہا دے آنکھوں سے، نتیجہ نہیں نکلے گا، مطلب جس لیے تو رو رہا ہے وہ چیز کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا چیز ہے؟ گرد من را نتواں شست بطوفاں از من، کہ میرے غبار کو طوفان بھی اٹھا دیا جائے تو اسے دھویا نہیں جا سکتا۔ میرا جو غبار ہے، اب یہ غبار کے دو معنی ہو سکتے ہیں، میرے دل پہ جو گرد جمی ہوئی ہے وہ اگر دریا بھی بہا دیا جائے آنکھوں سے تو وہ گرد دھل نہیں سکتی۔ ایک یہ وہاں دل پہ غبار کا معنی شکایت وغیرہ نہ دیے جائیں تو، اور دوسرا یہ کہ میں جس سفر سے آیا ہوں، جس راستے کا غبار مجھ پہ پڑا ہے، وہ غبار اس دنیا کا نہیں ہے، وہ راستہ اس جہان کا نہیں ہے، تو اس میرے دامن سفر پر پڑے ہوئے اس غبار کو اگر یہاں کے سمندروں کو سمیٹ کر ان پہ بہا دیا جائے تو وہ غبار نہیں دھلے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے، مطلب یہ کہ دنیا اپنی تمام قوت کے ساتھ بھی میرے احوال عشق پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، دنیا اپنی تمام راحت سمیت بھی میری صعوبت عشق کو کم نہیں کر سکتی وغیرہ، لیکن یہ میں منسوب کر رہا ہوں اس سے معنی۔ اور تیسرا اگر اسے ڈی کنسٹرکٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود اپنی گرد ہوں، میں خود اپنے اوپر جمی ہوئی گرد اور مٹی ہوں، تو اس کو کسی طرح نہیں دھویا جا سکتا۔ نہیں، جہاں آدمی خود اپنے اوپر جمی ہوئی گرد بن جائے وہ گرد نہیں دھل سکتی۔ تیسرا یہ ہے، یہ لیکن اس کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے یہ کہیں تو اسے دھویا نہیں جا سکتا۔ تو اب اس شعر میں جو ہے نا، یہاں کلیم جو اس نے استعمال کیا ہے، یہ کلیم جیسے خود بھی ہے اور اس خود کو اس نے اپنا غیر بھی بنا رکھا ہے، یعنی یہ دونوں کام کر رہا ہے، یعنی کلیم اپنی گرد دھونے کے لیے آنکھوں سے آنسو برسا رہا ہے، اس کو یہ بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ خود سے ایک ڈیٹیچمنٹ پیدا کر کے خود سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو رو رہا ہوں اس رونے کا کوئی حاصل نہیں ہے، کیونکہ میرے دل میں جو غم غبار کی طرح جمع ہو گیا ہے، جو میرے اوپر جو گرد فراق اور گرد الم مسلط ہے، وہ رونے سے نہیں دھل سکتی۔ وہ طوفان بہانے سے بھی، رونا تو پھر بھی محدود ہے، اگر دریاؤں سے طوفان مستعار لے کر بھی ان پہ بہا دیا جائے تو یہ غبار نہیں دھل سکتا۔ تو یہ جو اشک بیہودہ بہت خوبصورت ہے۔ اشک بیہودہ یعنی بے اصل اشک، بے معنی اشک، بے مصرف، بے نتیجہ، بے تاثیر اور بد سلیقگی کے ساتھ بہائے ہوئے آنسو، اور جن کا کوئی مطلب ہی نہیں، اس محمل رونے سے حقیقی درد کم ہو سکتا ہے؟
یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ رونے کا مضمون عرفی نے بھی اس سے ملتے جلتے اس میں بانٹا ہے، اور اس میں کرافٹ بہت مضبوط ہے۔ عرفی ان کے تقریباً ہم عصر تھے، یہ تھوڑا سینئر تھے عرفی تھے، شاہ جہاں کے دور میں تھے ملک الشعراء۔ عرفی نے جہانگیر کا دربار دیکھا ہے، لیکن شعر بہت زبردست ہے۔ عرفی اگر ز گر یا میسر شود وصال، عرفی اگر ز گر یا میسر شود وصال، کہ اگر عرفی رونے سے، آنسو بہانے سے محبوب کا وصال نصیب ہو سکتا تو 100 سال می تواں بتمنا گریستن، تو میں سینکڑوں سال وصال کی تمنا میں رو سکتا تھا۔ اگر یہ گارنٹی ہو جاتا کہ رونے سے بالآخر محبوب مل جائے گا، تو میں بالآخر کو ذہن میں رکھتے ہوئے سینکڑوں سال اس ممکن وصال کی تمنا میں رو سکتا تھا۔ کمال کا شعر ہے۔ وہ ہمارے استاد سلیم احمد نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا، ہم لوگ دونوں اکیلے بیٹھے تھے تو کوئی بات کرنی تھی، انہوں نے کہا بھئی یہ عرفی کا یہ شعر ہے، بہت زور والا شعر ہے، بہت زبردست شعر ہے، تو رونے پہ میر کا بھی شعر ہے، تو ان دونوں کا ذرا موازنہ کرو۔ تو میر کا شعر یہ ہے کہ جب رونے بیٹھتا ہوں تب کیا کسر رہے ہے، گریے سے 2 دن تک رومال تر رہے ہیں۔ کہیں ان میں بتاؤ کہ کون سا زیادہ اچھا ہے۔ تو میں نے آج کے کیونکہ حکماً انہوں نے کہا تھا، میں ان کے آگے بولتا نہیں تھا، میں نے کہا مجھے تو میر کا بہتر لگتا ہے۔ تو کہنے کیوں؟ تو میں نے کہا دونوں نے مبالغہ تو کیا ہے رونے میں، گریے سے 2 دن تک رومال تر رہے، یہ بھی مبالغہ ہے، لیکن میر کا مبالغہ جو ہے وہ مبالغہ لگتا نہیں ہے۔ عرفی کا مبالغہ واضح طور پہ مبالغہ لگتا ہے کہ بڑک مار رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو میر نے ایسا مبالغہ کیا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ عرفی نے ایسے دعویٰ کیا ہے کہ وہ سنتے ہی لگتا ہے کہ ذرا اس کو دیکھو اور اس کی بڑکیں دیکھو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ فرق ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ ان کی غزل ہو گئی، تو اگلی مرتبہ پھر ہم اپنے پروگرام کے مطابق بے دل یا دیوان شمس سے کچھ پڑھیں۔